أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. سبحان الله سبحان الله. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. سبحان الله سبحان الله. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. Wij zijn zo vereerd, alhamdulillah, door de komst. Hadrat Sahab is een directe afstammeling van onze heilige profeet Mohammedur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. En ook een directe afstammeling van Huzur Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat woont in Hindustan, in India. Is ontzettend veel bezig om de mensen, om de moslims in Hindustan alhamdulillah te dienen. En wat ik heb geleerd van Hazrat en wat ik zie van Hazrat Sahab, dat hij zo'n paygham van muhabbat geeft. Dat Allahu Akbar, wat ik zelf zie, dat de mensen die in aanraking komen met Hazrat, het maakt niks uit of het onze eigen mensen zijn of buitenmensen, alleen door zijn liefde, alhamdulillah, komen zij ook dichter bij de islam, alhamdulillah. Die boodschap die hij naar buiten brengt en uitstraalt, alhamdulillah, is liefde. En dat is ook de boodschap die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft uitgegeven, alhamdulillah. Hadrat Sahab, ik wil vragen aan jullie om aandachtig te luisteren, inshallah, naar zijn lezing. Hij zal zijn lezing in het Urdu geven,
مر حضرت صاحب پرات ہیل مکلک اردو انشاءاللہ العزیز سلوت علمال بخرائپن اب بلا تاخیر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس مسجد کے خادم ہونے کے حیثیت سے کہ آج مجھ پر بھی میرا بھی سعادت کا دن ہے الحمدللہ. مجھ کا بھی یہ شرف حاصل ہے کہ جس مسجد میں اور سینٹر میں ہماری خدمت ہوتے ہیں ہمارے بزرگان دین کے کرم سے ہمارے مخدوم و محترم شیخ طریقت بھی آج یہاں پر موجود ہے. اب بلا تاخیر جن کے خطاب سننے کے لیے آپ اور ہم منتظر رہے حضور اشرف ملت نبیر سرکار کلام حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالی مد ظلہ النورانی کو میں محبت سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے پاکیزہ بیان سے سب کی دلوں کو مستفیض اور منور عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور اشرف ملت، فیضان مخدوم سمنانی، فیضان سرکار کلا، فیضان حضور شیخ اعظم. تشریف رکھیں. ایک گھنٹے انشاءاللہ. من زیر خاک تیر برد مسلم بردرس and sister. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ میں اپنی تلاوت کردہ آیت کریمہ پر گفتگو شروع کروں، مولانا آفتاب کی خواہش پر ایک نعت پاک کے چند اشعار مطلع کے ساتھ پیش کروں گا، سماعت فرمائیں. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ طلب کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
یا حبیب اللہ. مطلع عرض ہے تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام. جو تیری مدح کرے اس زبان کو بھی سلام. جو تیری مدح کرے اس زبان کو بھی سلام. تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام. شعر سماعت فرمائیں. کبھی گمان جو گزرا کہ میں بھی طیبہ میں، کبھی گمان جو گزرا کہ میں بھی طیبہ میں، تو میں نے پیش کیا اس گمان کو بھی سلام. تو میں نے پیش کیا اس گمان کو بھی سلام. جو تیری مدح کرے اس زبان کو بھی سلام. سیرت عشق محمد بلال کی آواز، سیرت عشق محمد بلال کی آواز. بلال کو بھی بلالی اذان کو بھی سلام. بلال کو بھی بلالی اذان کو بھی سلام. جو تیری مدح کرے اس زبان کو بھی سلام. اور شعر پر بھی توجہ چاہوں گا حضرات، بالخصوص علماء. تمہارے صحن میں بچپن رسول کا گزرا، تمہارے صحن میں بچپن رسول کا گزرا. حلیمہ دائی تمہارے مکان کو بھی سلام. حلیمہ دائی تمہارے مکان کو بھی سلام. جو تیری مدح کرے اس زبان کو بھی سلام. تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام. نبی کا دین یہاں بھی بہت پھلا پھولا، نبی کا دین یہاں بھی بہت پھلا پھولا.
عقیل اس لیے حال کو بھی سلام، عقیل اس لیے عقیل اس لیے اہل حالین کو بھی سلام۔ کیوں؟ نبی کا دین کیا خوب پھلا پھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ دور، یہ جو پیریڈ ہے، ایوری ویئر کنفیوژن پایا جا رہا ہے۔ Everybody is confused. So many people comes in our society and gives confusion. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، نئی نئی باتیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کہاں سے لے آئے؟ لکھا کہاں ہے؟ ایک عام مسلمان بھولا بھالا جس نے دینی ضروریات کو جانا اور اس پر عمل کیا، وہ روز سیکھتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ علماء اہل سنت رات و دن اسی کوشش میں ہیں کہ نبی کے دین کو عوام تک آسان سے آسان کر کے پہنچایا جائے۔ لیکن پوری دنیا میں اس کانسپریسی کے تحت، ایک پلان کے تحت، اسلام کے اگینسٹ نئی نئی باتیں جو کنفیوز کر دیں، اور انفیکٹ کنفیوژن بڑی آسانی سے پھیلایا جا سکتا ہے۔ کسی کو شک میں مبتلا کرنا بہت آسان، چونکہ دور ایسا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسی فکر، ایسے لوگ پہلے نہیں تھے، پر ان کے لیے کام کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کے سامنے جو لوگ تھے بڑے مضبوط تھے، بڑے اسٹرانگ۔ آج یہ جو جنریشن ہمارے سامنے، اس نے کبھی بھوک نہیں دیکھا، اس نے کوئی تکلیف نہیں سہی ہے، لیکن وہ لوگ جو ہندوستان سے مائیگریٹ کیے تھے اس زمانے میں، چونکہ میرے سامنے سب سورینامیز زیادہ ہیں تو تھوڑا سا تاریخ کی طرف لے جاؤں گا، ہسٹری کی طرف، تاکہ بات کو سمجھ سکے آپ، چونکہ آپ ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے خطے سے نکل کر آئے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد میں بہت سے لوگ آج بھی وہاں رہ رہے ہیں۔ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے گھر کے ہیں۔ بڑی پرانی دوستی ہے آپ سے ہماری، نہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری آپ کی دوستی نہیں ہے تو وہ کنفیوز ہے۔ کانسیپٹ کلیئر کر لے۔ ہر سورینامی سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے، 1-2 جنریشن نہیں، 600 ایئرس، کیونکہ آپ ہمارے خطے سے، اور اس خطے میں اسلام لے کر غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی پہنچے۔ یہ ہسٹری ہے، ریفیوز نہیں کیا جا سکتا، اٹس اے فیکٹ۔ تو کنفیوز کرنے والے لوگ تھے، کامیاب نہیں ہوئے، پر آج ہر ذہن اپنی ایک فکر رکھنا چاہتا ہے، کیوں اور کیا، اف اینڈ بٹ، اسی میں پھنسا ہوا ہے، جو ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک کنفیوز آدمی کیا ترقی کرے گا؟ فار ایگزامپل، وہ گھر میں بیٹھا ہے، اس نے سوچا کہ میں یہاں جاؤں تو میں یہ کام کروں گا اور مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا، پھر اس کے ذہن میں آیا
پتہ نہیں وہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب ہوگا نہیں ہوگا میں ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، تو منزل طے کب ہوگی؟ اور زندگی گزر گئی، ہاتھ میں کچھ نہ آیا. کنفیوز کرنا آسان، چونکہ یہ شیطانی حربہ ہے. میں ایک اگزامپل دوں آپ کے ذہن میں اور آسانی سے یہ بات بیٹھ جائے گی کہ دو دوست ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے. ایک تیسرا دوست ان کے قریب آتا ہے. دونوں دوستوں نے اس تیسرے دوست کو دیکھا، اپنی طرف بلایا، سلام کیا، بیٹھالا، آفر کیا اور چائے پیتے ہیں. آفر کرنے کے بعد وہ آنے والے دوست سے پوچھ رہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو آنے والے نے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو میرا نام کیا ہے؟ کہ نہیں جانتے تو ہیں پر چاہتے ہیں تم بتا دو. اوکے. اس نے کہا محمد اسلم. دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا. بات کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ لب ہلیں، ٹھیک ہے نا، آنکھوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں اور بڑی خطرناک ہوتی ہیں. جب آدمی آنکھوں میں بات کرتا ہے بڑی شرارتیں ہیں اس میں، بڑا کمنٹ موجود ہے، بڑی آگ موجود ہوتی ہے جب آنکھوں میں ہوتی ہے. کبھی اچھی کبھی بہت بری، پر ہوتی ہے. ایگریڈ؟ دونوں بچوں نے آنکھوں میں دیکھا، مسکرائے، اور اس کے بعد اس بچے سے پوچھا محمد اسلم سے، اور تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ محمد اسلم نے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے والد کا نام کیا ہے؟ کہا ہم جانتے ہیں پر چاہتے ہیں کہ تم بتا دو. اوکے. میرے والد کا نام محمد افضل. پھر دونوں دوستوں نے آنکھوں میں دیکھا، مسکرائے، کھڑے ہوئے اور جانے لگے. جاتے جاتے کہا یقین ہے، اور چلے گئے. محمد اسلم پریشان ہیں. ہو گیا نا پریشان، کنفیوز ہو گیا. اب ظلم کا راستہ اس کا شروع ہو گیا. اب محمد اسلم اپنے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے بعد جس ذات کا ہماری ذات پر سب سے زیادہ احسان یعنی والدین، وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے ہر کروٹ پر درد محسوس کیا، وہ ماں جو 9 مہینے تک بے چین رہی، پیدا کیا، تکلیف سہی. جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم بھوکے ہیں، جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے، ایسے لاچار، ایسے بے بس، ایٹ دیٹ ٹائم جب ہم روئے تو ماں نے جان لیا ہم بھوکے ہیں. جب ہم روئے تو ماں نے جان لیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. گہری نیند میں تھی، ہلکی سی آواز نکلی، تڑپ گئی، اٹھ گئی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا. اپنے خون کو دودھ میں کی شکل میں لے کر اس کی رگوں میں پیوست کر دیا، خون بنا کر دوڑا دیا. آج ہم ہٹے کٹے جوان ہوئے، جب ہمارے جسم میں طاقت آئی تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس ماں کو کہاں کس طرح کس لوگوں کے بیچ میں ذلیل اور خوار کر رہے ہیں. صرف اتنی سی بات پر یقین ہے کہہ کر چلے گئے. کتنی عظیم ذات کو کہاں رسوا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں. وہ باپ جو گھر سے نکلا، دن بھر محنت کیا، کئی بار ذلیل ہوا،
کئی بار لوگوں نے اسے ذلیل کیا، کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے بھگا دیا، کسی نے نوکری دینے سے انکار کر دیا، کسی نے کہا اب تم نوکری پر مت آنا، پریشان ہے، ٹینشن ہو گیا اس کو، پھر صبح ہو رہی ہے دوڑ رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک فکر مند ہے، کس کے لیے؟ اپنے اسی بچے کے لیے کہ محنت کروں گا، چند روپے کماؤں گا تاکہ میں اپنے بچے کو بہتر کپڑا دے سکوں، تاکہ میں اپنے بچے کو بہتر کھانا پینا دے سکوں، تاکہ میں اپنے بچے کو بہتر تعلیم دے سکوں، تاکہ میں اپنے بچے کو بہتر زندگی دے سکوں۔ وہ باپ جس کے لیے راتوں دن محنت کرے، ذلیل بھی ہو، برداشت کرے، اس باپ کو وہ بیٹا کہاں کہاں کس کس طرح کس کس مقام پر ذلیل و رسوا کرے گا۔ کتنا سا ٹائم لگا، تھوڑی سی دیر میں یقین ہے چلے گئے، کنفیوز ہو گیا۔ اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ محمد اسلم کا یہ طریقہ کہ وہ کنفرم کر رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس نے جو کیا تو کیوں کیا؟ بہت آسان سا جواب، ذرا سا ذہن پہ زور ڈالیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب دوستو محبت کی کمی ہوتی ہے تو آدمی تحقیق کرتا چلتا ہے۔ والدین کی محبت جس بیٹے کے قلب میں موجود ہوگی وہ کیا کرے گا؟ کھڑا ہو جائے گا اور عزم کرے گا، اپنے ارادے کو پختہ کرے گا، سوچ لے گا اب میں ان لوگوں سے کبھی نہیں ملوں گا، یہ میرے دوست ہو ہی نہیں سکتے جو میرے والدین کے تعلق سے ایسی فکر رکھتے ہیں، میں ان سے اب نہیں ملوں گا، یہ میرے دوست نہیں ہو سکتے، یہ میرے اچھے نہیں ہو سکتے، ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا ہے۔ ہماری زندگی پر ہمارے والدین سے زیادہ کسی کا احسان ہے۔ جب احسان کا ہم کمپیئر کریں گے کس کا احسان زیادہ، تو والدین سے زیادہ احسان ہم پر ایک ذات کا ہے، وہ ذات ہیں ہمارے آقا کی رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہمارے والدین کے احسان کچھ بھی نہیں جو احسان ہماری ذات پر ہمارے آقا کا ہے، جو امتی 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 امتی، ہر وقت ہر عبادت میں ہر لمحے میں امتی امتی امتی، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے پر صدا ایک ہی ہے، امتی امتی امتی۔ کانٹے دار راستہ ہے، چلتے جا رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، پر زبان پہ بد دعا نہیں ہے، دعائیا کلمہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ امتی امتی امتی۔ بچوں کو لگا دیا گیا، پتھر مار رہے ہیں، جسم لہو لہان ہے۔ مولا علی مشکل کشا سامنے آ جاتے ہیں کہ آقا پر پتھر نہ آ جائے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، تو جس جانب سے بھی پتھر آتا سامنے آتے ہیں، آقا کا جسم لہو لہان ہے۔ جبریل امی بھی آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ختم ہو جائیں یہ جو ظلم کر رہے ہیں آپ پر آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ امتی امتی امتی۔ آپ اندازہ کریں، ایسی عظیم ذات، ایسے احسان کرنے والی ذات کے تعلق سے 5 منٹ میں لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ کسی نے آ کے کچھ کہہ دیا، سمجھ میں آ گیا، کنفیوز ہو گئے، لگے سوال کرنے کے لیے، کہنے والے نے ایک جگہ کہا، آپ نے 10 جگہ کہا۔ افواہوں کو پھیلانا ہمارا شوق بن گیا، اور کبھی بھی کوئی سوسائٹی میں کوئی بھی انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب ہم دوسروں کو دیکھیں گے۔ ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا تو سوسائٹی بہتر ہو گئی، سب اچھے ہو گئے۔ ضرورت ہے اپنے آپ کو، ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. لیکن بڑا عجیب ماحول بن چکا آج کے دور میں، چونکہ پرآشوب دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اف اینڈ بٹ کا دور ہے، شکوک و شبہات کا دور ہے. اگر کسی کونے میں کوئی شخص کسی کو تھپڑ مار دے تو امید کرتا ہوں کہ شام تک پورے ایمسٹرڈم میں بات پہنچ جائے گی. سنا آج فلاں نے فلاں کو تھپڑ مارا، برا بھلا کہا. لیکن اسی جگہ پر اگر کوئی کسی کی مدد کر دے، کسی کے برے وقت میں کھڑا ہو جائے، کہے پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہاری مدد کروں گا، تو جتنے لوگوں نے دیکھا بس وہیں خاموش، بات آگے نہیں بڑھی. بات وہ بڑھائی گئی جس سے کوئی فائدہ نہیں، اور وہ بات آگے نہیں بڑھائی گئی جس سے فائدہ تھا. کہیں سن کر بھی لوگوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکی کا. تو آج افواہیں تو پھیلائی جا رہی ہیں، انہی افواہوں میں بہت سی افواہیں ہیں. یہ تو تمہیدی گفتگو تھی، اب جو مجھے کہنا ہے تاکہ اب آسانی سے آپ سمجھ سکیں، انہی افواہوں میں ہے کہ غوث کے پاس جانے سے کیا فائدہ، یہ خواجہ کے پاس جانے سے کیا فائدہ، یا مخدوم کہنے سے کیا فائدہ، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کیا فائدہ. بات آگے کی ادبن نہیں کہہ رہا ہوں، بات یہیں تک، ورنہ بہت بڑی آگے تک چلی گئی ہے بات. حد تو یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں زیارت کی نیت سے جانے سے کیا فائدہ. آبجیکشن افواہیں تو یہاں تک پہنچ چکی ہیں، لیکن میں یہاں ہی سمجھا دوں سمجھ میں آ جائے. ریزننگ کیا ہے کہ بھائی دنیا سے گئے، بات ختم. وہ جملہ بھی کہنے میں بڑی عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن کہنا ہے چونکہ آپ سمجھ سکیں کہ مر گئے اور مٹی میں مل گئے. سیکنڈلی پاور، اختیار، کسی کو کوئی اختیار نہیں سوائے رب کے. بے شک مالک حقیقی وہی ہے، مالک حقیقی وہی. لیکن جب اولیاء کرام کی بات آوے، جب ان کے اختیار کی بات آتی ہے تو یہ بات سامنے فوراً رکھ دی جاتی. میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر کسی نے ایصال ثواب کی محفل سجائی تو کہنے والا کہتا ہے یہ تو کرتے ہو پر نماز نہیں پڑھتے. کمپیریزن ایصال ثواب سے نماز کا کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جوا کھیلنے کے لیے تمہارے پاس فرصت ہے، نماز کے لیے نہیں؟ جھوٹ بولنے کے لیے تمہارے پاس فرصت ہے، نماز کے لیے نہیں؟ فتنہ پھیلانے کے لیے تمہارے پاس فرصت ہے، نماز کے لیے نہیں؟ تو برائی سے اچھائی کا کمپیریزن کرو، سمجھ میں آتا ہے، پر اچھائی کا اچھائی سے کمپیریزن کس بات پر؟ ایصال ثواب کی محفل سجا دی، میلاد النبی کی محفل سجا دی، صلاۃ و سلام پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، میلاد کر لیا، پر نماز نہیں پڑھا. یہ کمپیریزن کیوں؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے یہ کر لیا ہے، بھائی اب سجدہ بھی کر لو، بھائی سجدہ بھی کر لو، کیونکہ تمہارے رب نے تم پر فضل کیا کہ اپنے حبیب کی میلاد کی محفل سجانے کا تمہیں موقع دے دیا، تمہیں جذبہ دے دیا. اللہ اکبر. جب تمہیں جذبہ دیا، موقع دیا، تب تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے. محفل سجا دی، اب فارغ ہو گئے، اب بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بھی تو ادا کر لو. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کی محفل سجانے کا موقع دے دیا. آؤ سجدہ شکر ادا کر دیں. اور اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے سجدہ. بہت پسند ہے رب کو. آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو. یہ کمپیریزن تو ٹھیک ہے، یہ کر لیا ہے، اب یہ بھی کرو. یہ کیا ہے کہ یہ کرتے ہو یہ نہیں کرتے؟ برائی کا اچھائی سے پر کنفیوز کرنا مقصد ہے.
دین پہنچانا نہیں، انتشار پیدا کرنا مقصود ہے، مقصد آبجیکٹ کچھ اور ہے۔ تو دوستو بس ایک ہی ٹاپک، چونکہ وقت کافی ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ایک چیز سمجھ لیں، ہمارا وجود مکمل ہوتا ہے کب؟ جب اس جسم کے ساتھ روح بھی ہو، ہے نا، مکمل ہے۔ جب کسی کو آپ کہو کہ یہ مردہ ہے یا زندہ تو کیا بتاؤ گے؟ آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مردہ آپ کسے کہتے ہو؟ روح نکل گئی۔ تو جانتے کیسے ہو کہ اس کی روح نکل گئی؟ نکلتے دیکھا ہے؟ یا کہیں کھڑی ہوئی ہے روح کہتی ہے دیکھو میں نکل گئی؟ نہیں نا۔ تو کچھ پہچان بھی ہونی چاہیے کہ روح نکل گئی۔ کیا پہچان ہے؟ سانس نہیں چل رہی ہے نا، ہارٹ اسٹاپ ہو گیا، برین ورک کرنا چھوڑ دیا۔ جب برین ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یعنی پوری باڈی کا سسٹم فیلور، چونکہ کنٹرولنگ پاور ادھر ہے، یہ کنٹرول سینٹر، ٹھیک ہے، اور اس کنٹرول کو انرجی دے دیتا ہے ہارٹ۔ انرجی دینے والا کون سی جگہ ہے؟ یہ، اس کو انرجی دیتا ہے، یہ کنٹرول کرتا ہے پوری باڈی کو۔ یہ اسٹاپ، ٹھیک ہے، تو جب اسٹاپ ہو گیا تو سننا، بولنا، دیکھنا سب بند ہو گیا، چونکہ سارا کنٹرول ادھر سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا کہ مردہ، چونکہ انرجی یہاں سے بند ہو گئی، یہ سورس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر ہے سمم بکمم امیوم فہم لا یرجعون۔ ایک مردہ کیا ہے؟ گونگا، بہرا، اندھا سب ہو گیا۔ جب روح نکل گئی یہ ساری کوالٹیز جو اس کے اندر تھیں، صفات، سب ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے، جسم سے روح جب الگ ہوئی۔ پر قرآن ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جن کے جسم میں روح ہے، چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو موت اور زندگی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ چلتے پھرتے لوگوں کو قرآن مثل مردہ کہہ رہا ہے، اور جن کے اعضاء کٹ کٹ کر بکھر گئے، جسم کٹ کر بکھر گیا، پر قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کٹ گئے ہیں، اعضاء بکھر گئے ہیں، پر وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مردہ مت سمجھو۔ اور چل پھر رہے ہیں پر گونگا اور بہرا کہا جا رہا ہے۔ تو زندگی اور موت کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اور اکثر غلطیاں کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ سنی ضدی نہیں ہوتا، جو ضد کر لے سنی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی تو ہے ہماری خصوصیت، آمنا صدقنا، جھک جاتے بزرگوں اور بڑوں کی باتوں پر۔ میرا علم ناقص ہے، تیرا علم زیادہ۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک مومن بھائی اپنے مومن بھائی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے اور خود کو کمتر، خود کو چھوٹا بناتا ہے اور اپنے مومن بھائی کو بڑا بناتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ شکوک و شبہات پہلے بھی تھے، پر سامنے جو لوگ تھے بڑے اسٹرانگ تھے، بڑے اسٹرانگ۔ حضرت جنید بغدادی کے دور کے جسٹ بعد کا دور ہے، دو بزرگ ہیں، جا رہے تھے کسی سفر میں، تو دریا پڑی، انہیں کراس کرنا تھا، تو جو برج بنا ہوا تھا وہ دو بامبو ایسے، اور بیچ میں ایک بامبو لگا ہوا ہے۔ اب ایک وقت میں ایک ہی آدمی جا سکتا ہے اور ایک ہی آدمی آ سکتا ہے جب تک وہ پار نہ کر جائے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت ہے، سورینام میں بھی رہا ہوگا، ہالینڈ میں تو نہیں ہے، ڈیولپ جگہ ہے، پر وہاں بھی رہا ہوگا، شاید دیکھا ہو، شاید، پر ہمارے یہاں آج بھی ہے ایسا۔ اب دونوں بزرگ جا رہے ہیں، دونوں کو جانا ہے، تو ایک کہہ رہے ہیں آپ آگے جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ آگے جائیں۔ آج پکڑ کے کھینچ کے آگے ہو جائے، ہے نا، پر وہ مومن کی شان ہے۔ مومن جب مومن سے ملتا ہے، مومن بندے سے ملاقات، تو اپنے آپ کو کمتر اور اپنے بھائی کو اپنے سے افضل مان کے چلتا ہے۔
یہ پہچان ہے. وہ کہتے آپ آگے جاؤ, وہ کہتے نہیں آپ آگے جاؤ. آخر میں ایک نے کہا کہ تم مجھ سے افضل ہو اس لیے آگے جاؤ, میرا احترام تم پر واجب ہے کیونکہ تم مجھ سے افضل ہو, تم آگے جاؤ. کہا کس لحاظ سے میں تم سے افضل ہوں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں تم سے افضل. کس معنی میں تم سے افضل ہو گیا؟ کہا تم مجھ سے افضل ہو اس لیے کہ تم نے حضرت جنید بغدادی کا دیدار کیا ہے اور میں نے نہیں کیا ہے. دیدار جنید کی بنیاد پر تم مجھ سے افضل ہو گئے. میری زندگی میں یہ کمی ہے پر تمہاری زندگی میں نہیں. تو مومن کی شان, مومن کا انداز بالکل الگ. پر کنفیوز کرنے کے لیے باتیں آتی کہ مر گئے بھائی مٹی میں مل گئے. تو مرا کون, مٹی میں ملا کون, یہ بھی جاننا ضروری. وجود مکمل ہے جسم اور روح کے ساتھ. جب جسم کے ساتھ روح ہے تو آپ کہتے ہو زندہ, ٹھیک ہے, اور جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ذہن میں بیٹھا لیے, جسم مردہ, جسم کا کمال ختم ہوا ہے, روح الگ ہوئی. دنیا کا کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روح کو موت آئی. روح کو موت نہیں ہے, وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے. تو جب جدا ہوئی تو موت کس کو آئی؟ جسم کو. اب ہماری زندگی میں ہماری لائبلٹی جو ہے اپنے وجود کے ساتھ وہ دو ہیں. کس کا خیال رکھنا ہے؟ جسم کا اور روح کا, اور دونوں کی اپنی جگہ ضرورتیں ہیں, پر دونوں کی ضرورتیں الگ ہیں, ڈفرینٹ. اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو اس مٹی سے بنایا, ٹھیک ہے, تو ہماری ہر ضرورت رب نے مٹی سے پوری کی. چونکہ ہم بنے مٹی سے ہیں تو ہماری ہر ضرورت بھی اللہ نے مٹی سے پوری کی اور مٹی ہی میں جانا ہے. بھوک لگی, کھانا چاہیے, کہاں سے ملا؟ مٹی سے. نہیں سمجھ پا رہے آپ؟ ہاں تو تھوڑا سا ساتھ دو, اکیلے تقریر کرنے میں تکلیف ہوتی ہے بھائی, تھوڑا تم کرو تھوڑا میں کروں. یہ نورانی وقت ایسے ہی آگے بڑھتا جائے, فیضان کا وقت ہے, کنسنٹریٹ کرو. ابھی ادھر ادھر ذہن نہیں. 1 گھنٹے کے بعد, زیادہ تو نہیں, ٹھیک ہے. بھوک لگی, کھانا چاہیے, کہاں سے ملا؟ مٹی سے. پیاس لگی, پانی چاہیے, کہاں سے؟ مٹی سے. تن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے. یہ جو سب کے جسم پر کپڑے ہیں کہاں سے ملے؟ مٹی سے. دھوپ بہت تیز ہے باہر, کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے نا, تو دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے سایہ چاہیے. یہ جو سایہ ہے کہاں سے ملا؟ چونکہ یہ سب ضرورتیں جسم کی ہیں, تو ہمارے جسم کی ہر ضرورت کو پروردگار عالم نے مٹی سے پورا کیا. تو ایک ہے جسم, اب اس کی ضرورت کو پورا کرو تو اس کا کمال بڑھتا ہے نا. اگر اس کو دودھ پلاؤ, فروٹس دو, ٹائم سے کھانا کھاؤ, ایکسرسائز کرو تو جسم مضبوط ہوتا ہے نا. اور جس نے اس کا خیال نہیں رکھا تو جسم کمزور. جس نے خیال رکھا جسم مضبوط. ایک گھونسا مار دیا تو دیوار میں کریک پیدا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جسم کا خیال رکھا ہے. کمال ہے. 100 kg وزن یوں اٹھایا اور چل دیا, چہرے پہ شکن بھی نہیں. جس نے جسم کا خیال رکھا ہے اس کے جسم کو کمال حاصل ہے. لیکن جس نے جسم کی ضرورت کو نہیں پورا کیا اس کا جسم کمزور ہے. اپنے وجود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں تکلیف ہے. کہیں ڈنڈے کا سہارا, کہیں ٹیڑھا میڑا ہو کر چلا تو سانس تیز ہو گئی. 10 لوگوں سے بتا رہا میں چل نہیں پاتا, بڑا کمزوری ہے, یہ ہے وہ بھی انسان, یہ بھی انسان. ڈفرنس کیا ہے؟ ایک نے اپنے جسم کا خیال رکھا, کمال حاصل ہوا. ایک نے نہیں رکھا, کمال ختم.
اب دوستو جس نے خیال رکھا اب جہاں پہ میں نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہوں گا، فکر کا بہت بڑا دخل ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت، ہر عمل کا تعلق نیت سے ہے دوستو. نیت اچھی تو عمل اچھا، رزلٹ ہے. ہمارے یہاں ہالینڈ میں ایک پرابلم ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دور کریں، کہ یہاں جب کنفیوز ہوتے ہیں تو بڑی تیزی سے باتیں شروع ہو جاتی اور وہ افواہ کی شکل لے لیتی، جس کو کہ دور کرنا بہت دقت ہے، کیونکہ آپس میں مل کر کنفیوژن دور نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، اور سن کر ایک جہاں بیٹھ گئے وہ وہاں بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے، تو کئی گروپس بن جاتے. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ ضرورت ہے کہ ہم آپس میں بات کریں. اگر نیت بہتر ہے کہ نہیں ہم کو مل کر رہنا ہے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر ذات سامنے نہیں آئے گی. تو ابھی نوجوان آج کے دن میں نے دیکھا ہے کہ جم جاتے، جسم بناتے، اچھی بات ہے، ہیلتھ اویئرنیس ہونی چاہیے، مسٹ ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، ایکسرسائز کرے، اچھی ڈائٹ لے. پر اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ آج کا نوجوان جسم بنا رہا ہے اس لیے کہ اس کا جسم دکھائی دے. اپنے کوٹ کے اور اپنے شرٹ کی بٹن اس نے کھول دیے تاکہ سینہ دکھائی دے، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ کہیں کتنا اسمارٹ آدمی ہے، واو ویری ہینڈسم، ویری اسمارٹ، واٹ اے باڈی، واٹ اے ہیلتھ، اور خوش ہو رہا ہے. روح نکل گئی، پھر کوئی کہے گا واٹ اے باڈی، نو بڑی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے. 100 kg کا وزن اٹھانے والا اب انگلی بھی نہیں اٹھا پا رہا. کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ ہاں جسم بناؤ. میں آپ سے کہتا ہوں اے نوجوانوں، اے ینگسٹر، قوم کے تم یوتھ ہو، تمہارے آنے والی جنریشن کی ذمہ داری تم پر ہے. اگر ہم لوگوں سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو تم اسے سدھارنا، آگے اور بہتر انداز میں اسلام کو پیش کرنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں پرفیکٹ ہے، ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو. تو اے قوم و ملت کے نوجوانوں، تم ان کمیوں کو دور کر کے اسلام کو بہتر انداز میں پیش کرنا، یہ ذمہ داری ہے تمہاری. لیکن جسم بناؤ، نیت بدل دو کہ میں اپنے جسم کو بناؤں گا، اچھا ایکسرسائز کروں گا، اس کو کمال دوں گا، اس لیے کہ میں اپنے رب کی بندگی بہتر انداز میں کر سکوں. پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو تو بندگی کیسے ہوگی؟ آدمی پریشان ہے. تو میں فٹ رہوں گا تاکہ میں اپنے رب کی بندگی بہتر انداز میں کر سکوں. میں فٹ رہوں گا تاکہ غریبوں کی مدد کر سکوں، کمزوروں کی مدد کر سکوں. اگر کوئی بوڑھا ہو تو اس کو میں سہارا دے کر سڑک پار کرا دوں. اگر اس کے ہاتھ میں کچھ وزن ہے تو اس کو میں لے لوں، اس کا وزن خود میں اٹھا لوں اور اس کے گھر تک پہنچا دوں. جسم فٹ ہے تو کر پاؤ گے، خود فٹ نہیں ہو تو کیا اٹھاؤ گے؟ نیت کا بڑا، اس لیے کہا کہ وہ وہاں میں چاہتا تھا رک جاؤ. تو جسم کا کمال اس وقت تک جب تک روح جسم میں ہے. ٹھیک ہے؟ اور جسم کو کمال کیسے حاصل ہوا؟ جب آپ اس کو خیال رکھو گے، اسے بہتر ڈائٹ دو گے. ٹھیک؟ اب دوسرا جز ہے روح، ہمارے وجود کو مکمل کرنے میں روح، اس کی بھی ضرورت ہے. اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اسے بھی کپڑا چاہیے، اسے بھی سایہ چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے. جسم کی ضرورت پوری کر لی، وجود ابھی تمہارا چمکدار نہیں ہوا کیونکہ تمہاری روح سسک رہی ہے. اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کرو گے تو کمزور ہوگی نا، اور جب کسی کی ضرورت پوری کر دو گے تو وہ مضبوط ہوگی، اس سے کمال حاصل ہوگا.
تو پھر روح کی ضرورت ہے کیا؟ روح کی ضرورت اناج نہیں ہے، روح کی ضرورت کوکا کولا نہیں ہے، یہ جسم کی ضرورت، ٹھیک ہے نا؟ یہ کولڈ ڈرنکس، یہ فروٹس، یہ سب جسم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روح کی بھی ضرورت۔ تو روح کی ضرورت کیا ہے؟ روح کی ضرورت نماز ہے، روح کی ضرورت روزہ ہے، روح کی ضرورت حج ہے، روح کی ضرورت زکوٰۃ ہے، روح کی ضرورت تلاوت کلام پاک ہے، روح کی ضرورت رحم ہے، روح کی ضرورت بہتر اخلاق ہے، روح کی ضرورت تو روح کی ضرورت تمام عمل صالح، ہر اچھا عمل کا تعلق کس چیز سے ہے؟ روح سے۔ تقوی تعلق کس سے؟ روح سے۔ نیک عمل کا تعلق روح سے، ٹھیک ہے؟ اور جس بندے نے اپنی روح کی ضرورت کو پورا کیا، پھر کیا ہوا؟ روح کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ تندرست و توانا ہے، اس کا کمال بڑھتا چلا گیا، کمال بڑھتا چلا گیا۔ جسم کی ضرورت پوری کی تو جسم کا کمال بڑھتا چلا گیا، پر جب جسم سے روح جدا ہوئی جسم کا کمال ختم۔ لیکن روح تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آئی۔ تو جب روح زندہ ہے تو اس کی ضرورت بھی زندہ ہے، اور جب روح زندہ ہے تو اس کا کمال بھی ہے، کمال بھی ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب ان اعتراض کرنے والوں سے کیا فائدہ؟ پر دعا کی محفل سجاتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں، یہاں کیا انداز رکھا ہے ابھی پتہ نہیں مجھے، لیکن آتا جاتا رہوں گا تو پتہ لگتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا، جب مجھے پتہ لگے گا تو قاعدے سے ہوگا، اپنے طریقے سے، اور علماء کر ہی رہے۔ بحمدہ تعالیٰ یہ ملک کی زمین علماء کے قدموں سے محروم نہیں، یہ رب کا بڑا فضل ہے۔ آپ لوگ قسمت والے ہیں، رب کا بڑا فضل ہے کہ آپ کے درمیان علماء اہل سنت موجود ہیں۔ تو ہمارے ہاں دعا کی محفل سے آئیے، دعا ہوگی، نام رکھتے اجتماع، آئیے دعا ہوگی، دعا ہوگی، دعا ہوگی۔ میں نے پوچھا ایک بار ایک سے کہ یہ دعا جو آپ ہے کس سے کراؤ گے؟ چور سے؟ کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں کراؤ گے؟ نہیں۔ ڈکیت سے کراؤ گے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے اچھا ڈکیت سے بھی نہیں کراتے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے آپ کسی زانی سے کراؤ گے دعا۔ آپ عجیب آدمی ہیں، کہیں دعا جو ہے ریپسٹ سے کرائی جاتی ہے، کہیں دعا چور اور ڈکیت سے کرائی جاتی ہے، پھر کس سے کرائی جاتی ہے؟ بتا دو بھائی، مجھے نہیں معلوم، بتاؤ تو صحیح، تم کس سے دعا کراتے ہو؟ کہا مجھ سے دعا کراتے ہیں جو ہمارے اندر درمیان میں امیر ہوتا ہے۔ میں نے اچھا، تبھی غریب نواز سے چڑھتے ہو۔ تو آپ سے درمیان میں جو امیر ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے؟ نہیں آپ سمجھے نہیں نہ، کیا نہیں سمجھا؟ کہ نا امیر سے مراد جو ہمارے درمیان سردار ہے، پیسے والا امیر نہیں۔ ہم نے اچھا 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 اچھا، چلیے اچھا کیا آپ نے کنفیوژن دور کر دیا۔ تو آپ امیر کسے بناتے ہو؟ کہا امیر اسے بناتے ہیں جو ہمارے درمیان سب سے اچھا ہو، گویا متقی اور پرہیزگار ہو، اسی کو آپ اپنا امیر بناتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہم لوگ اسی کو بناتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں آپ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ تو ایک ہو گیا، ہم بھی دعا اسی سے کراتے ہیں جو ہمارے درمیان متقی اور پرہیزگار ہو، اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ دعا اسی سے کراؤ جو متقی اور پرہیزگار ہو، تو پھر غوث پاک کے یہاں جانے سے روکتے کیوں؟ تم بلاؤ، پوسٹر چھاپ کر، بینر چھاپ کر، پروپیگنڈے کے ذریعے تم کسی پلیس پر بلاؤ، یہ کہتے ہو آؤ دعا ہوگی، دعا ہوگی، وہ صحیح،
اور ہم کسی مقام پر دعا کے لیے جائیں تو غلط. آپ کہو دعا تو صحیح، ہم کہیں تو غلط. جبکہ دعا اسی سے کراتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہو. تو تقوی کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے؟ جب روح سے ہے تو پھر پریشانی کیا؟ وہ تقوی والی ذات، وہ روحانی ذات جس نے اپنی روح کی ضرورتوں کو پورا کیا، جب جسم کے ساتھ تھا تب بھی اس کی روحانیت عروج پر تھی. آج جسم کے بغیر ہے تو روحانیت ختم تو نہ ہوئی، اس روح کا کمال ختم تو نہ ہوا. تو اگر ہم دعا نیک روح سے، زمین پر رہنے والی نیک روح سے کراتے ہیں تو تم تیار ہو؟ زمین میں جو نیک روح رہ رہی ہے تو انکار ہے. فرق تو صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا. یہی وجہ ہے کہ نبی کے غلام، عاشقان نبی، غلام نبی جو دل میں اپنی محبت نبی کی رکھ لیتے ہیں، جن کا قلب عشق نبی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جو نبی کی محبت کا چراغ اپنے قلب میں روشن کر کے اپنے وجود کو ایمانی گرمی دیتے ہیں، وہ لوگ زمین پر ہوتے ہیں تو بھی زندہ ہوتے ہیں. اصل زندگی وہ ہے دوستو جس میں روح کو کمال حاصل ہو. زندگی تو وہ ہے جب زمین پر ہوں تب بھی اللہ کے بندے ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، وہ زمین میں ہوں تب بھی بندے کھینچے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کی روحانیت، ان کے تقوی کا اثر محدود نہیں ہے، لامحدود کر دیتا ہے رب تبارک و تعالی. یہی وجہ ہے کہ میرا غوث بغداد کی دھرتی پر ہے، پر اس کے تقوی اور اس کی روحانیت کا اثر اہل نیدرلینڈ بھی محسوس کر رہے ہیں، اہل UK بھی محسوس کر رہے ہیں، اہل فرانس بھی محسوس کر رہے ہیں. میرا مخدوم کہ چھوچھا کی دھرتی پر ایک چھوٹا سا ولیج، ایک چھوٹا، نہ وہاں کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی ہسٹوریکل پلیس، نہ وہاں کی گورنمنٹ نے وہاں کچھ کیا ہے. ایک چھوٹا سا ولیج، 10,000 پاپولیشن رکھنے والا ولیج. جب مخدوم سمنا آئے تو 650 ایئرس بیفور، تو اس وقت کیا پاپولیشن رہی ہوگی، ہے نا؟ جنگل. سوچئے کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، nobody knows. پر مخدوم اشرف جہانگیر انڈیا کے ایک اسٹیٹ کے ایک ڈسٹرکٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ گئے تو ان کی روحانیت، ان کے تقوی کا اثر، بتاؤ کیا اس سے ہالینڈ دور ہے؟ کہاں کے چھوچھا، کہاں ان کے تقوی اور ان کی روحانیت کا اثر یہاں محسوس کر رہے ہیں. محدود نہیں ہے. جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ رب کا ہو جاتا ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے وہ سب کا ہو جاتا ہے، اس کے سب ہو جاتے ہیں. تو دوستو ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، بندگی کے لیے نہیں. ہم جب کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنی روح کا خیال رکھا، اس کی روح کو رب نے کمال عطا کیا ہے، روحانیت ہے، اور جس روح کو کمال حاصل ہوتا ہے اسی سے ہی دعا کرائی جاتی ہے، چونکہ وہی متقی و پرہیزگار ہے. تو جب روح کو موت نہیں تو زمین پر ہو یا زمین میں ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ کائے کو اتنا ٹینشن میں ہو؟ اگر جانتے نہیں ہو تو ہمارے کسی بھی عالم کے پاس مسجد میں جاؤ، بیٹھ جاؤ، سمجھا دیں گے. اور نہ سمجھ میں آئے تو کچھوچھا آ جاؤ ہمارے پاس، ہاں، یا جب ہم آویں تو مل لو. اس لیے کہ میں اس کا غلام ہوں کہ جہاں جاتا ہوں کچھ جل جاتا ہے، کچھ جل جاتا ہے جہاں بھی جاؤں گا. اس لیے کہ اس کا غلام ہوں جس کے در پر 40 روز لوہے کا چراغ جلا دو، 40 روز
لوہے کا چراغ جلاؤ اور پھر لے کے آؤ اپنے گھر. جب اسے جلاؤ گے تو خبیث جلتے ہیں، سارے شیطان جل جاتے ہیں، شیطانیت جل جاتی ہے. تو 40 دن جلے ہوئے چراغ میں جب یہ تاثیر ہوتی ہے تو کم سے کم ان رگوں میں تو اس کا خون ہے. تو مجھے کوئی وہ نہیں، اس کا غلام ہوں. تو جلیں گے تو ہی ہیں، لیکن مومن نہیں جلتا، نبی کا چاہنے والا نہیں جلتا. ٹھیک ہے، وہ تو دوست رکھتا ہے، وہ تو محبت کرتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور جہاں ایمان کی کمزوری نظر آئی، اپنی روح کا جس نے خیال نہیں رکھا ہے، جس نے اپنے قلب میں نبی کی محبت پیدا نہیں کی، وہ جل جاتا ہے، اس سے برا لگتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے. تو جتنے بھی اولیاء کرام سے چڑھنے والے لوگ ہیں اور جن کو آبجیکشن ہے، جو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، یہ وہی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں جن کا قلب نبی کی محبت سے خالی ہے. تو دوستوں، جس کے قلب میں نبی کی محبت ہوگی، جو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی خیال رکھے گا، ٹھیک ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہوں. اور کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے رب سے نہیں مل سکتا کہ ہم چاہیں کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں. نہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے حبیب سے قریب ہونے کی. طریقہ جان لو، ٹھیک ہے. اللہ اللہ کرنے والے پہلے بھی بہت تھے، اور آج بھی دنیا میں ساری کمیونٹیز ہیں جو اللہ اللہ کرتی ہیں. ان کا طریقہ الگ ہے، سوچ الگ ہے. کوئی نیچر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پر اللہ کے وجود کے قائل ہیں. ارے بعض تو ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں پھر بھی قائل ہیں، نیچر کہہ کے مانتے ہیں. یہ سارے جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئے نیچر ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ٹھیک ہے. تو اللہ کو تو مانتے ہیں. تو جب اللہ کو مان لینا ہی اگر کافی ہوتا تو پھر الگ الگ کیوں؟ اللہ کو مانتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، مسلم ہے. پھر ڈیفرنس کیا ہے جب مان رہے ہیں؟ ڈیفرنس صرف ہے نبی کے ماننے میں. نبی کے ماننے میں جب پرابلم آتی ہے تبھی الگ کیا جاتا ہے. بھائی نہیں، یہ ہم میں سے 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 نہیں. تو کلمہ پڑھ لینے سے بھی ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو جاؤ، نماز پڑھ لینے سے بھی ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو جاؤ. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے قلب میں نبی کی محبت پیدا ہو. نبی کی ذات اور نبی کی صفات کے تعلق سے اگر کوئی بھی شکوک و شبہات کی بات کرتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً روک دینا ہے. سوری، میں نے آپ سے دین نہیں سیکھنا، میں آپ سے دین سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں. دین سکھلانے کے لیے ہمارے علماء اور مشائخ کافی ہیں. ہمارے پاس مسجد ہے، ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس سینٹر ہے. دین سیکھنے ہم وہاں چلے جائیں گے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. معاملات داری کی بات کرو، باقی چپ رہو. اتنا تو جواب دے سکتے ہیں نا. اس کے لیے قرآن پلٹنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، اور نہ ان کے اس سوال کے جواب دینے کی ضرورت ہے لکھا کہاں ہے. لکھا تو بہت کچھ ہے دوستو، ٹھیک ہے نا. تو اب اس لکھے پر انشاءاللہ اگلی تقریر ہوگی، لکھا کہاں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسلام اینڈ صوفیزم سمجھداری کے ساتھ، وسیع القلبی کے ساتھ. گروپ میں بڑھ جائیں گے، کمزور ہوتے چلے جائیں گے. ایک چیز جان لیجئے گا، یہ میسج ہے میرا، کہ مشرب کا تعلق ذات سے ہے. جو آج میں ایک مشن کی طرح اس کو لے کے انڈیا میں چل رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کا بھی یہ ذہن بنے کہ مشرب یا سلسلے، چشتی ہو، قادری ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، اشرفی ہو،
رضوی ہو، صابری ہو، نظامی ہو، بہت سے سلاسل ہیں، لیکن سلسلوں کا تعلق ہماری ذات سے۔ میں اشرفی ہوں، فخر ہے مجھے کہ میں اشرفی ہوں، فخر کرتا ہوں، ناز ہے کہ میرا مخدوم سید اشرف جہانگیر ہے، مجھے ناز ہے کہ میرے پیر سرکار کلا ہیں، مجھے ناز ہے کہ میرے مرشد شیخ اعظم ہیں، ناز ہے، محبت کرتا ہوں اور خوب ذکر کرتا ہوں، خوب نام لیتا ہوں، کوئی ہے جو روک لے مجھے؟ خوب نام لیتا ہوں، خوب جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ جس طرح سے میں ذکر کرتا ہوں ان کا تم بھی کرو، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ جتنی میں محبت کرتا ہوں اتنی تم بھی کرو، یہ نہیں کرتا، میرا پیر ہے تو یہ میری ضرورت ہے، مجھے محبت کرنی ہے، ورنہ مرید کیسا؟ تو محبت کرنے سے یہ ہمیں کہاں موقع مل گیا یا اجازت مل گئی کہ ہم ایک سے محبت کریں دوسرے سے برائی؟ یہ کس پیر نے کہا؟ تو ایک بات جان لینا، بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، پیر بمنزل باپ کے، کیا ہوا؟ پیر بمنزل باپ کے، اسپریچول فادر، پیر، مرشد، دیگر پیر، دیگر سلاسل کے لوگ تمہارے پیر کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب بھائی ہیں، تو پیر بمنزل باپ کے، باقی سارے پیر بمنزل چچا، انکل۔ اب بتاؤ، باپ سے محبت کرو، چچا کو برا کہو؟ اپنے باپ سے بھی محبت نہیں ہے، جھوٹے ہو۔ تو یہ جھوٹ، یہ فریب بند کرو، کہ اس جھوٹ سے، اس فریب سے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا یونائٹڈ پلیٹ فارم سنیت ہے، وی آر آل سنی، اہل سنت والجماعت۔ مشرب ہمارا ذاتی ہے، اس کا تعلق میری ذات سے، مجھے کون پسند آئے گا، یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ پیری اور مریدی کیا ہے؟ دل کا معاملہ ہے، جس پر دل آ جائے وہی پیر، جو اچھا لگے وہی پیر، جس کی بات سننے کا من چاہے وہی پیر، جس کی بات ماننے کا من چاہے وہی پیر، جس کے پیچھے پیچھے چلنے میں فخر محسوس ہو وہی پیر، جس کے سامنے جھک جانے میں اپنے آپ کو لگے کہ میں اونچا ہو گیا وہی پیر، جہاں پر اس نے اپنی انانیت کو اس کے قدموں میں ڈال دیا وہی پیر، جہاں اپنی خواہشات کو ہینڈ اوور کر دیا وہی پیر۔ یہ تو ذات کا ذات سے تعلق ہے، پر ہمارا یونائٹڈ پلیٹ فارم کیا ہے؟ سنی۔ اس لیے کہ جب تک کوئی سنی نہیں ہوگا قادری نہیں ہوگا، سنی ہی قادری ہوتا ہے، سنی ہی چشتی ہوتا ہے، سنی ہی نقشبندی ہے، سنی ہی سہروردی ہے۔ پہلے سنی ہے پھر سلسلے سے ہے، کوئی سنی نہ ہو تو سلسلوں سے جڑتا ہے کیا؟ ہے نا؟ ارے جو ادھر ادھر چلے گئے، ہمارے کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پر جب واپس آتے ہیں تو پہلے سنی ہوتے ہیں پھر سلسلے میں آتے ہیں۔ پہلے سنی کیسے؟ پہلے توبہ کرتے ہیں، کہہ دیا ہم نے اس عقیدے سے جو ہمارا تھا اب ہم اس سے واپس ہوتے ہیں، ہم اس عقیدے کو اختیار کرتے ہیں جو آپ کا ہے، تو پیر تو سنی ہے۔ جب کہا آپ کا سنی ہو گیا، اب جب سنی ہو گیا تو کہا اب مجھے خرید بھی لیجئے، عقیدہ میرا درست ہو گیا، اب میں آزاد نہیں رہنا چاہتا، اپنے آپ کو آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہوں، اپنا مالک بنا لیتا ہوں، اب جو آپ کہو گے وہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو للہ مشرب کے نام پر آپس میں جھگڑو مت، ڈیوائیڈ مت ہو، یونائٹ ہو جاؤ۔ اہل سنت والجماعت یونائٹ، 80% پوری دنیا میں مسلم پاپولیشن کا 80% اہل سنت ہیں، 80%۔ پر ہم نے حال کیا کر رکھا ہے؟ اتنا گروپ میں بٹ گئے ہیں کہ ہم نظر نہیں آ رہے ہیں، 20% نظر آ رہے ہیں سب طرف، اور ہم پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔
अपनी शनाख्त भी खो बैठे हैं। जिन्हें हम कुछ और कहते हैं, गैर सुन्नी कहते हैं, वो सुन्नी बनकर घूम रहे हैं। तो अगर वो सुन्नी है तो तुम कौन हो? ठीक है ना? तो ज़रूरत है हम यूनाइट हों। तो इस यूनाइट करने के लिए, सुन्नियत का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हमारा न किसी सिलसिले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सिलसिले हमारे हैं और हर बड़ा हमारा बड़ा है। ठीक है, हर बड़ा हमारा बड़ा है और हर सिलसिला हमारा है, कोई हमसे अलग नहीं। बस कोई हमारा बाप है तो कोई हमारा चचा है। हम बाप से भी मोहब्बत करते हैं और अपने चचा से भी मोहब्बत करते हैं, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि बाप का भी एहतराम करें और अपने चचा का भी एहतराम करें, उससे भी मोहब्बत रखें। तो ये मिशन लेकर चल रहा है। वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसका नाम है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। तो उसी मिशन को यहाँ हॉलैंड में भी चाहते हैं कि इस मिशन पर काम हो, लोग ये फ़िक्र डेवलप करें, ऐसे लोग आगे निकलें, सबको ये बात कहें कि नहीं, मशरबी कोई टकराव नहीं, ठीक है, तुम नूरानी हो, तुम अशरफ़ी हो, तुम रिजवी हो, तुम बरकाती हो, तुम कादरी हो, तुम चिश्ती हो, हम सब एक कुनबे के हैं। ठीक है, सिबगतुल्लाह, ये चिश्ती, ये कादरी, ये बरकाती, ये रिजवी, ये अशरफ़ी, ये नूरानी, सिबगतुल्लाह, ये सब अल्लाह का रंग है। अल्लाह तो हर रंग से पाक है, फिर सिबगतुल्लाह क्या मतलब? अल्लाह का रंग। तो मेरे मखदूम ने फरमाया सिबगतुल्लाह अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम सिबगतुल्लाह है, अल्लाह का रंग। देखो ना, जब हरम शरीफ में जाओ तो एक ही रंग नज़र आता है, वाइट वाइट वाइट। ठीक है, पर अल्लाह ने दुनिया में डिफरेंट रंग पैदा किए हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, डिफरेंट रंग। ठीक है ना, डिफरेंट रंग में लोग याद भी करते हैं उसको, डिफरेंट अंदाज में। ठीक है, तो डिफरेंट तरीका भी है, पर मकसूद एक है, अक़ीदा सेम है, सेम अक़ीदा, तरीक़ेकार वही, नबी तक पहुँचाना, सबका मकसद, सबका ऑब्जेक्टिव, मोहब्बत की बात करना, इश्क का पैगाम देना, यूनिटी का पैगाम देना, इत्तेहाद का पैगाम देना, एक दूसरे से मोहब्बत करने, यही पैगाम है। तो इसी पैगाम को हमें लेके चल रहा है। तो यहाँ भी उलमा मशाइख बोर्ड हॉलैंड कायम किया गया है, जिसके लिए वहाँ से मैं तो अब पहली बार आ रहा हूँ। मौलाना अंसार रज़ा साहब ने ज़िक्र किया, चूँकि यहाँ से राब्ते में थे और वो दिल्ली यूनिट के वहाँ पर हैं ज़िम्मेदार, मौलाना अंसार रज़ा साहब दिल्ली। तो उनका राब्ता मोहम्मद दीन साहब से हुआ था और गुफ्तगू के दौरान उन्हें लगा कि उलमा मशाइख बोर्ड की शुरुआत और जो उसके शुरुआती वर्क होंगे, उसके बाद फिर मैं जब जाऊंगा तो उसमें उलमा से गुफ्तगू होगी और इस मैसेज को आम करना है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए चंदा उंदा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पहले ही बता दूं। इसलिए कि हिंदुस्तान में अब तक हमने चंदा ही नहीं किया, ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई चंदा उंदा नहीं। ठीक है, विदाउट चंदा। हमारा चंदा मालूम कैसा होता है? हमने बुलाया आपको तो आप अपने आप को खुद चंदा दे दो, हमें मत दो। अपने आप को देने क्या मतलब है? आने जाने में 10 यूरो, ओके, अपने आप को दो, खर्चा करो, चले आओ चले जाओ, यही चंदा है। खुद ही चंदा दो, खुद ही हिसाब रखो, अपने को मतलब नहीं। ठीक है ना, आपको लगता है कि साहब इतने लोग इकट्ठा होंगे, मैं चाय पिलाऊं, ओके, अपने आप को चंदा दो, चाय पिला दो, ठीक। किसी को लगता है कि हमें कुछ खिलाना है, ले आओ खिलाओ, लंगर आप अपना ज़ाती, आपसे कहा नहीं जाएगा, ये आपको फील करना है। अपने भाइयों के लिए आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, अपने दीन के लिए आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी, आपको फील करना और आगे आना, तरीक़ेकार बताते जाएंगे। ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत जल्द यहाँ उलमा की मीटिंग होगी और उसमें इस बात को रखूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ज़िम्मेदारी दी गई है इस सेंटर के, यानी मस्जिद तक़वा के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद साहब खड़े हुए। अब्दुल रशीद साहब नौजवान हैं, यंग हैं, ठीक है। इन्हें रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि इनिशिएट करें और यहाँ उलमा को गुफ्तगू करें, यहाँ के दानिश्वर तबके से जुड़कर, और इसके बारे में बात करें। फिर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला, और फिर उसमें जो है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इसका खड़ा किया जाएगा और कैसे कैसे क्या करना है ये काम। तो जो उन्वान मैंने उठाया था,
کہ جو قلب میں اپنے نبی کی محبت پیدا کر لے اور اپنے وجود کا خیال رکھے، یعنی اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اتنی شاندار، چمکدار، عظیم ذات بن جاتی ہے کہ جس کے تعارف میں رب تبارک و تعالیٰ نے انداز ہی عجیب و غریب اختیار کیا۔ جب تعارف کرانے کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو، بے شک میرے ولیوں کو، چونکہ جب وجود کا خیال رکھے گا اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کسے؟ جس کے قلب میں نبی کی محبت ہوتی ہے تو رب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، ٹھیک۔ تو ایسے دوستوں کے لیے رب فرماتا ہے کہ یہ بے خوف ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، نہ ہی یہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو غم کا تعلق کس چیز سے ہے؟ لالچ کے پیٹ سے غم پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لالچی کے پیٹ سے سارے فساد۔ آپ نے ایک پلان کیا، سوچا ایک دکان کھولوں گا، اس میں اتنا سامان رکھوں گا، اس کو اتنے میں بیچوں گا، اتنا پروفٹ ہوگا، پھر یہ کروں گا، اتنا ہوگا۔ اب پروفٹ بڑھاتے چلے گئے بیٹھ کے سوچ کر، جب پریکٹیکلی آئے نہیں ہوا، غمگین ہو گئے۔ تو بزنس میں لاس اینڈ پروفٹ تو ہے ہی ہے، تو پھر غمگین کیوں ہو؟ کس نے غم دیا؟ لالچ نے، کیونکہ پہلے ہی سوچا تھا کہ اتنا پروفٹ، اب نہیں ہوا تو لالچ ہی ہے جو فساد کرواتی ہے کہ یہ مل جائے گا، کیسے ملے گا؟ ان کو گرا دو لے لو، ان کو ہٹا دو لے لو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس سے اٹ جاتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ شاندار شخصیت، رب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب دوست بنا لیتا ہے تو میرا پروردگار اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ دوستو حد تو یہ کہ اس کی صحبت میں رہنے والوں کا بھی معاملہ بدل جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس ایک بکری تھی، بڑی چوڑی ہو کے جاتی تھی گھاٹ پہ پانی پینے۔ گھاٹ سمجھتے ہیں؟ دریا کا کنارہ، ٹھیک ہے، بہت چوڑی ہو کے، اور کسی سے ڈرتی نہیں تھی، کیونکہ اس دریا کے کنارے شیر بھی پانی پینے آتا تھا۔ سارے جانور تو دیکھ داکھ کے آتے تھے کہ جب بالکل خالی ہو معاملہ تب چلو، اور بالکل چوکنا ہے کہ ذرا سے بھی آہٹ ملی بھاگے، پر ان کی بکری بڑے آرام سے پیتی تھی۔ بغل میں شیر بیٹھ کے پانی پی رہا، وہ بھی پہنچ جاتی پینے کے لیے، وہ بھی جاتی، کوئی ڈر اور نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازی اس کا ڈر اور اس کا خوف کیسے ختم ہو گیا، اور ایک درندہ اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہا ہے؟ درندہ بھی دیکھ رہا ہے کس کی ہے، بکری تو ہے پر کس کی ہے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بکری ہے پر کس کی ہے؟ درندہ اپنی فطرت کو چھوڑ بیٹھا، شیر کی فطرت میں ہے چیر پھاڑ کر کے کھا جانا، اور بکری تو اس کی پسندیدہ چیز ہے بھائی، ہرن کی نسل کا ایک نسل پسندیدہ ہے، فطری طور پر اس پر حملہ کرنا ہے، پر نہیں کیا کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ رابعہ کی ہے۔ بس یہی اعتماد پیدا کر لو، یہی اعتماد پیدا کر لو، ہم کس کے ہیں، ہم کس کے ہیں؟ ہم بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، نبی کے قدموں کے صدقے ہم غوث والے ہیں، نبی کے قدموں کے صدقے ہم غریب نواز والے ہیں، نبی کے قدموں کے صدقے ہم مخدوم سمنا والے ہیں، اولیاء کرام والے ہیں، ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ہم بھی کوئی آزاد نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، ہمارے بہت سے وارث ہیں، جدھر دیکھو ادھر ہمیں وارث نظر آتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے بن جائیں۔ یہاں سے ابھی ہم یہاں سے ہیں، زبان سے بولتے، آواز کو یہاں سے نکالنا ہے، اور یہ تب نکلے گی جب قلب صاف ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی گفتگو آگے کے پروگرام میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی طرف مائل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ حسنین کا واسطہ دے دو ہمیں یا نبی، حسنین کا واسطہ دے دو ہمیں یا نبی۔ اشرف سے نسبت میری قائم رہے یا نبی، شاہ سمنا ہے ہمارا، شاہ سمنا ہے ہمارا، آقا و مولا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سرورا شاہ کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حب لی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے نسیم کوے جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف شاہ لانا، دل پریشاں ہے سونگھانا، یا نبی سلام علیکہ، یا
علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا اشرفی آقا ہمارا اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم